السلام علیکم. 28 مارچ کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. جناب آج کا سیشن تو بڑا ہی مزیدار تھا مگر حیران کن نہیں تھا. کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو ماشاءاللہ بے شک پچھلے 2 سیشن لمیٹڈ موو میں تھے, 0.5% اوپر جا رہے تھے, مگر آج کے سیشن اور آج کی جو ایون اسٹارٹ اپ 66,000 کے اوپر اور پھر 66,150 177 کو توڑنا, یہ تمام چیزیں, پھر 66,522 کو اچیو کر لینا, پھر اس کے بعد اس کے دوبارہ اس تک پہنچنا, اور میں تمام چیزیں میرے خیال میں کوئی بھی سرپرائزنگ نہیں ہے. ماشاءاللہ سلولی اینڈ گریجولی جس طرح مارکیٹ چل رہی تھی, ہم سلولی اینڈ گریجولی اس کا پیچھا بالکل اسی طرح کر رہے تھے. کل آپ کو یہ بات نیچے جو لائن لکھی ہے اس میں یہ کل لکھی کال میں سے ہے کہ 66,000 پہ مارکیٹ کھلے گی, پھر 150 کے ٹوٹنے کے بعد کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے. تو لہذا میرے حساب سے کوئی سرپرائزنگ بات نہیں, مارکیٹ بہت زبردست ہے, بہت اچھی کلوتھنگ ہے, مگر اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے, سب کچھ ہرا بھرا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رشین انجینئرز کو جو مارا گیا ہے وہ پاکستان میں بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے. اگر آپ لوگ باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہوں تو اس پر جو چائنیز رسپانس ہے, جو کل چائنیز سفیر کی باڈی لینگویج تھی وہ مجھے بہت کچھ بتا رہی تھی. اس کے بعد چائنیز گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے, اور جو ہمارے وزیر اعظم بھاگے دوڑے پھر رہے, مجھے پتہ چلا وہ مورگ بھی چلے گئے, وہ سفارت خانے چلے گئے, ہر کوئی سفارت خانے دوڑ رہا ہے, وزیر داخلہ بھی دوڑ رہے, تو یقینی طور پہ بہت پریشان کن صورتحال ہے چینی انجینئرز پہ حملہ. اور میں بڑا حیران ہوں کہ چینی انجینئرز پہ حملے کی جو کیا کہنا چاہیے, کیا بولتے ہیں اس کو, مجھے نہیں پتہ یار, کچھ کہتے ہیں مطلب اس کے خلاف جو بات کی ہے کہ یہ برا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی کہتے ہیں, تو وہ انہوں نے بھی بات کی ہے امریکہ نے, جو کہ عام طور پہ وہ نہیں کرتے چینیوں کے مرنے پہ, مگر اس دفعہ انہوں نے ان کے مرنے پہ بات کی ہے, مگر ساتھ میں دہرایا ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس منصوبہ نہیں فالو کرنا چاہیے. مگر بہرحال یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, کچھ اچھا ہونے نہیں جا رہا. چاہے وہ ججز کا جوڈیشل کمیشن کو خط لکھنا ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی پر ظلم و ستم ہو اور پی ٹی آئی کے رونے گانے ہو, چاہے وہ ہومیوپیتھک کاروائیاں ہوں گورنمنٹ کی, یہ تمام چیزیں نیگیٹیوٹی پر پوائنٹ کرتی ہیں. مگر مارکیٹ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اندھی ہو گئی ہے, اسے یہ کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ صرف اوپر جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیے مارکیٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور دیکھتے ہوئے چل رہی ہے. جب مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی تو ان سب چیزوں کو ایبزارب کرے گی, اور اس وقت یاد رکھیے گا پچھتائیں گے وہ لوگ جو مارکیٹ سے نکلنے میں دیر کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پھر آپ کو یہ ساری باتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. او ہو ہمارے تو تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے جناب چینی نے تو فلاں چیز بند کر دی, پی ٹی آئی احتجاج میں جا رہی ہے, ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں. پھر اس وقت سننے کو ملے گی جب مارکیٹ آرام سے نیچے گرے گی. تو اس لیے میں صرف تھریٹ کر رہا ہوں کہ خدا را کتنی بھی ایکسائٹمنٹ کی باتیں میں کروں یا کوئی بھی کرے, آپ اپنا ٹریلنگ اسٹاپ لاس مت بھولیے. مجھے مارکیٹ بہت اچھی لگتی ہے, بالکل اچھی لگتی ہے, مارکیٹ ہے اچھی بہت, ٹھیک ہے نا. آپ پریسائز لیولز کو دیکھیے, مطلب ہم صرف گرو کر رہے ہیں مارکیٹ, اور رائٹ ڈائریکشن میں گرو کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مارکیٹ کو دیکھ کے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ, جیسا کہا ویسا ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کیوں کنونس تھا ایفرٹس پہ, کنسسٹنسی کیوں ضروری ہے, ڈائریکشن اس کے بعد, اور اس کے بعد پھر والیوم کس طرح پارٹی کو جوائن کرتے. تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں, مگر اگنورنس نہیں ہونی چاہیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جناب, ابھی تو ایسا ہے کہ مارکیٹ اوپر ہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ چلیں. 66,000 اور جو میں نے تھریڈ بتائے وہ خوف اپنے ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے, مطلب مبرہ نہ ہو جائیں کہ بس سب کچھ اچھا ہے, اب مارکیٹ 80,000 جا رہی ہے, تو بس یہ دماغوں سے نکال دیں. اس طرح کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہ نہ مجھے پسند آتی ہیں, نہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ایسی باتیں جہاں ہوتی ہیں ان گروپس کا حصہ بھی بنیں. ریالٹی بیس ٹریڈنگ کریں. اگر اس کو کاروبار سمجھیں گے, ریالٹی بیس کاروبار سمجھیں گے تو کامیاب ہوں گے.
اگر اس کو یہ فینٹیسیز، ڈرامہ، سٹا، جوا اس طرح کی بات کریں گے تو پھر یہ صرف اور صرف تباہی والی جگہ ہوگی. خیر بہرحال 66,633 کے اوپر ٹریڈ کرے گی. ویسے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو امیڈیٹ ٹارگٹ میں کہہ رہا ہوں 66,865 895 مجھے تو مارکیٹ کھلتی ہوئی یہاں نظر آ رہی ہے. اگر کھل کے مارکیٹ نیچے چلی جائے تو کیا کرو گے؟ اس کی بھی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو لہٰذا بار بار نشاندہی کر رہا ہوں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی، باوجود اس کے کہ مارکیٹ میری جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے عین مطابق ٹریڈ ہوئی، عین مطابق کلوز ہو رہی ہے. بیریئر کو توڑ دیا، آخری ہڈل کو توڑ دیا. اس کے باوجود میں مجبور ہوں کہ میں ہر چیز کو اکاؤنٹ میں لانا چاہتا ہوں، ہر چیز پہ نظر رکھنا چاہتا ہوں. ٹیکنیکلی چارٹ پہ دیکھوں تو کوئی ایگزاسشن سائن نہیں ہے، کہیں کوئی ایگزاسشن سائن نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے. مگر مجھے اگر میں چارٹ پہ دیکھوں تو مجھے بلز کی صرف ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک نیا تاریخی ہائی بنانے کی کوشش کریں گے اسی مہینے، اور ہو سکتا ہے اللہ کرے گا اسی ہفتے، عین ممکن ہے. اس کے باوجود بھی وہ تھریٹس کو میں اگنور نہیں کر رہا. بے شک مارکیٹ 66,483 کے نیچے ریسٹرکٹڈ والیوم کے ساتھ ڈپریس ہو سکتی ہے، کوئی پریشر نہیں بنے گا، والیوم کم کر کے ڈپریس ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیکس میں یہ ایبلٹی موجود ہے کہ 66,000 کے اوپر جب تک ہے وہ ہینڈل کر لے گا، اس کو دوبارہ اوپر کی طرف لا سکتا ہے. یہ انڈیکس میں یہ طاقت موجود ہے. مگر 66,000 اگر ٹوٹ جائے تو پھر انڈیکس جو ہے بیک فٹ پہ جانا شروع ہو جائے گا، پھر بلز بیک فٹ پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے، اس کے حساب سے ٹریڈ کیجیے. اور مجھے لگتا ہے کہ موجودہ ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو موجودہ مومنٹم تو مجھے ہسٹورک ہائی توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور 67,395 تک مارکیٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی. مگر بہتر جاننے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اپنے اسٹاپ لاس کو اگنور مت کیجیے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.